السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں اپنے ہی چینل انٹرسٹنگ سٹوری پر بہت ہی انٹرسٹ ناول ظالم نیکا اور مظلوم طیب کا ایپیسوڈ نمبر 31، جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹ اور آج میگا ایپیسوڈ بنایا ہے آپ کے تمام شکووں کو دور کرنے کے لیے، جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ حازم اور روباب اور دوسری جانب دنیال اور روحی کی شادی نکاح تو ہو چکا ہے، آج سہاگ رات ہونے جا رہی ہے۔ سہاگ رات میں یہ کیا کریں گے، کیا ہوگا ایک دوسروں کے ساتھ، خیر یہ سب آپ اپنی ویڈیو میں دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ اس شادی پر آنے والے زیان کے آنے پر کیا کیا بیتے گی سب پر، یہ بھی اب اسی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ زیان جو صبح خان حویلی کا رخ کرنے سے پہلے جا نماز بچھا کر رو رہا ہے، یا اللہ میں اپنوں کا سامنا کیسے کروں گا، میں نے بہت برا کیا، یا اللہ میرے لیے آسان بنا، پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خان حویلی کی جانب چل پڑا۔ کیا ہوگا جب وہ پہنچے گا، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیجیے، آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر لیجئے۔ کمنٹس باکس میں اپنی اچھی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خان حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ پوری حویلی کی دیواریں پھولوں کی لمبی لمبی لڑیوں سے ڈکی ہوئی تھی۔ لائٹس نے پوری حویلی کو روشن کر رکھا تھا۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جو ماحول کو خوشگوار بنانے میں بھرپور کردار ادا کر رہی تھی۔ پورا حال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ بڑی بڑی شخصیات اس وقت خان حویلی میں موجود تھی۔ ملازم جہاں سے وہاں مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ ہر ایک چیز اپنے قیمتی ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ آج اس حویلی کی رونق، اس حویلی کی جان، روحی اور حازم کی شادی ہو رہی تھی۔ کہیں کوئی کمی رہ جائے، یہ بات احسم خان کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ نہیں، احسم خان بلیک کرتے میں ملبوس اپنی مخصوص شاہانہ چال چلتا ہوا وہاں موجود مہمانوں کی جانب چل آیا۔ وہ کسی بزنس پارٹنر سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ جب سامنے سے آتی عائشہ اپنا لہنگا سنبھالتی بمشکل سیڑھیاں اتر رہی تھی، اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا گئی۔ آج وہ احسم خان کی خواہش پر دلہن کی طرح تیار ہوئی تھی۔ احسم خان چاہتا تھا آج وہ اس کے لیے سنگار کرے، اس کی خواہش کے مطابق خود کو سنوارے، اور اس وقت وہ بالکل اس کی خواہش کے مطابق تیار ہوئی تھی۔ کلائیوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنے، لائٹ میک اپ کیے، سرخ رنگ کے لہنگے میں ملبوس وہ احسم خان کو دنیا کی حسین ترین لڑکی لگ رہی تھی۔ اس وقت احسم خان کو اس سے نظر ہٹانا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وقت یوں ہی تھم جائے اور وہ جی بھر کے اپنی عاشوں کو دیکھتا رہے۔ جب اس سے رہا نہیں گیا تو وہ مسکراتا ہوا اپنی مخصوص چال چلتا ہوا عائشہ کے پاس چلا آیا اور آنکھوں میں محبت کا سمندر لیے اسے بڑے آرام سے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ تو اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ہی کنفیوز ہو گئی تھی۔ احسم کو مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر اسے شرمیلی سی مسکان اس کے لبوں کو چھو گئی تھی اور وہ شرم سے پلکیں جھکا گئی تھی، اور احسم تو مانو اس کی اس ادا پر فدا ہو کر ہی رہ گیا تھا۔ واہ جان احسم، آپ کی انہی اداؤں پر تو میں فدا ہوں۔ ہم سے پوچھیں آج آپ کتنی حسین لگ رہی ہیں۔ احسم خان نے مانا اور خیزی سے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، کیا کر رہی ہیں آپ؟ کوئی دیکھ لے گا، اتنا تو خیال کر لیا کرے نا احسم خان، نہ جگہ دیکھتے ہیں نہ کچھ اور۔ عائشہ نے ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے مصنوعی غصے سے کہا، ویسے ایک بات بتائیے، آج ہماری پیاری سی بیوی شرما کیوں رہی ہے اور اس شرم کی وجہ سے ٹھیک سے غصہ بھی نہیں کر پا رہی؟
ایثم خان اب بھی اس کی تیاری کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں کہاں شرما رہی ہوں؟ عائشہ اس کی بات پر گڑبڑا گئی، لیکن فوراً خود کو سنبھالتے لاپرواہ ظاہر کیا تھا۔ اچھا تو پھر آپ بلش کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کے یہ پیارے پیارے سے گال اتنے گلاب کیوں ہو رہے ہیں؟ ایثم نے اس کے گلابی ہوتے گالوں کو کھینچتے ہوئے کہا۔ آپ بھی نہ ہٹے سامنے سے، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں آج اسے واقعی میں ایثم سے شرم آ رہی تھی۔ اس کی والہانہ نظریں اسے پزل کر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، وہ ایثم کو راستے سے ہٹاتی مہمانوں کی جانب بڑھ گئی۔ ایثم خان بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا، وہ بھی کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ آج وہ خوش تھا، آج وہ اپنے کندھے پر پڑی ذمہ داری کو بخوبی پورا کرنے جا رہا تھا۔ لیکن ہاں، ایک جگہ کمی رہ گئی تھی، شاید وہ زیان کا فرض ٹھیک سے پورا نہیں کر پایا تھا۔ زیان کی یاد اب بھی اسے بے چین کرتی تھی۔ اسے اس پر یقین نہ کرنے کا ملال تھا، لیکن زیان نے جو کیا وہ اس ملال پر غالب آ جاتا تھا۔ لیکن اس نے ہمیشہ زویا اور لیزا کو پورا حق دینے کی کوشش کی تھی، ان کے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔ زویا بھی رحاب اور رباب کے ساتھ دوپہر میں پارلر چلی گئی تھی۔ ہر کوئی باتوں میں مصروف تھا۔ جب یکدم حال میں بارات کی آمد کا شور ہوا تھا تو عائشہ اور ایثم اور ننھے ہوزان، اسال اور لیزا پھول کی پتیاں لیے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ ہوزان اور اسال نے ایثم جیسا ہی کرتا پہنا تھا، جبکہ لیزا نے باربی فراق پہنی تھی، جس میں وہ کسی باربی ڈول سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بارات کا استقبال دھوم دھام سے کیا گیا۔ بارات کو 4 چاند تو حازم نے لگائے تھے۔ ایثم بہت اچھے سے مسٹر لغاری سے ملا تھا۔ پھر ایثم جیسے ہی دنیال کو پھولوں کی مالا پہنانے لگا، حازم جلدی سے آگے بڑھ کر وہ مالا اپنے گلے کی زینت بنا چکا تھا۔ جب ایثم نے حیرانی سے اس کی اس حرکت پر اسے دیکھا تھا، تم جہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کافی دیر سے حازم کو ڈھونڈ رہا تھا، اور اب اسے بارات میں شامل دیکھ کر اس نے تعجب سے پوچھا، اب آپ لوگ تو میری بارات لے کر گئے نہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بارات خود لے جاؤں؟ حازم نے چہکتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر سب نے زور سے کہکا لگایا تھا۔ خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ ایثم خان نے دل ہی دل میں اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ فنکشن چونکہ خانہ ویلی میں ہی کمبائن رکھا گیا تھا، تو اس لیے عازم کا بارات لے کر جانے والا ارمان درا کا درا رہ گیا تھا۔ لیکن وہ بھی تو عازم تھا، کیسے نہ اپنے ارمان پورے کرتا۔ واہ بھائی عازم، تم تو ماسٹر مائنڈ نکلے۔ دل کر رہا ہے کان کھینچ کر اندر لے جاؤں تمہیں۔ عائشہ نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ بھابھی آج کے دن تو بخش دیں، دیکھیں میرا کچھ نہیں جائے گا، سب سمجھیں گے آپ روایتی ظالم بھابھیوں جیسی ہیں، جس نے اپنے دلہا بنے دیور کو بھی نہیں بخشا۔ عازم نے فکر مندی سے کہکا لگایا تھا۔ چپ ہو جا، ورنہ اب بھابھی کا تو پتہ نہیں، بھائی ضرور لگا دے گا۔ ایثم نے ایسے وارننگ دیتے دنیال کو بھی پھولوں کا مالا پہنایا تھا۔ عازم اور دنیال نے بہمی مشاورت سے ایک جیسا ڈریس ہی بنوایا تھا۔ تمام براتیوں کا استقبال بھی معزز طریقے سے کیا گیا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں ستائش ہی تھی۔ دنیال اور عازم اپنے مخصوص چال چلتے سٹیج پر رکھے قیمتی صوفوں پر برجمان ہوئے تھے۔ جب ننھا ہوزان اپنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی گود میں آ بیٹھا تھا، معصوم لیزا اور کیوٹ سا اسال بھی اس کے ہمراہ تھے۔ عازم نے باری باری تینوں کو پیار کیا تھا۔ چاچو، آج تو آپ بالکل ہیرو لگ رہے ہو، شرارتی ہوزان معصومیت سے بولا۔ تھینک یو میری جان، آپ بھی تو بہت پیارے لگ رہے ہو نا۔
عازم نے جھک کر اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے محبت سے کہا، چاچو آج آپ کی شادی ہے؟ اوزان کی جانب سے ایک اور سوال کیا گیا۔ جی بیٹا میری شادی ہے، آج چاچو کی شادی ہے، عازم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چاچو میں نے بھی شادی کرنی ہے، اوزان نے معصومیت سے گال پھولاتے ہوئے کہا۔ عازم نے اس کی بات پر حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اچھا لیکن ابھی تو آپ بہت چھوٹے ہیں نا، مجھے تو شادی کرنی ہے۔ آپ روبی چاچی سے شادی کر رہے ہو نا؟ مجھے بھی لذیذہ سے شادی کرنی ہے، اوزان بضد ہوا تھا، جبکہ اس کی بات پر دنیال اور عازم کا بھرپور کہکا فضا میں گونجا تھا۔ اوئے موٹو ڈھول، مجھے نہیں کرنی تم سے شادی، خاموش کھڑی لیزا غصے سے بولی۔ کیوں نہیں کرو گی؟ ہیرو جیسا تو ہوں، اوزان نے جیب میں رکھے گلاسز آنکھوں پر لگاتے ایکشن سے کہا۔ کیونکہ تم گندے بچے ہو، ہر وقت مجھ سے لڑتے ہو، لیزا نے تڑک کر کہا۔ تم بھی تو مسٹر بین کی موٹی دادی ہو، اوزان نے شان بے نیازی سے کہا۔ تم کیا ہو، تنکے جیسی ٹانگوں والے مسٹر بین، لیزا نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے نخرے سے کہا۔ اوئے چپ ہو جا اوزان، بڑا تو ہو جا، پہلے شادی بھی کر لینا، عازم نے اوزان سے کہا، جس نے جوابی کارروائی کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ عازم کے ٹوکنے پر خفگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ارے اوزان، میری تعریف تو تم نے کی ہی نہیں، میں کیسا لگ رہا ہوں؟ دنیال نے اس کا موڈ بگڑتے دیکھ کر کہا۔ آپ بالکل اچھے نہیں لگ رہے، بالکل ٹڈی بیئر لگ رہے ہو، اوزان نے بگڑے موڈ میں کہا، جبکہ اس کی بات پر دنیال کو 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ میں کہاں سے ٹڈی بیئر لگ رہا ہوں؟ تمہارے چاچو جیسا ڈریس تو پہنا ہے میں نے بھی، دنیال نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ کیونکہ آپ میری پھپھو کو لے جاؤ گے نا، آپ ڈاکو ہو، اوزان نے غصے سے کہا، اور دنیال تو اتنے القاب پر غش کھا کر ہی رہ گیا تھا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ اب میں خفا ہوں آپ سے، دنیال نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ انکل یہ تو ایسے ہی بولتا ہے، آپ تو شاہ رخ خان لگ رہے ہو۔ اب کی بار آواز اسال کی جانب سے آئی تھی، جو بھاگتا ہوا دنیال کی گود میں آ بیٹھا تھا۔ اس کی بات پر اوزان دونوں ہاتھ منہ پر رکھے ہنسا تھا۔ اوئے ڈھولو پانڈا، کیوں ہنس رہے ہو؟ اسال صحیح کہہ رہا ہے، لیزا نے اسے ہنستے دیکھ کر تپ کر کہا۔ تم ہوگی پانڈی چڑھیل، اوزان نے شرارت سے کہا۔ نو اوزان، بری بات ایسے نہیں کہتے، سٹیج پر آتی عائشہ نے اسے ٹوکا تھا۔ مما یہ مجھے پانڈا کہہ رہی تھی، اوزان نے احتجاج کیا۔ بری بات ہے لیزا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں نا ایسے، عائشہ نے پیار سے اسے سمجھایا۔ عائشہ کی بات پر اس نے نظریں جھکا کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ادھر دیکھو میری گڑیا، آج تو بڑی پیاری لگ رہی ہو، بالکل پری جیسی، عائشہ نے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اسے اپنی باہوں کے احسار میں لیتے ہوئے کہا۔ آپ بھی تو بہت بالی لگ رہی ہو نا بڑی مما، لیزا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو مائی ڈول، عائشہ نے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ بھابھی یہ رباب کب آئے گی؟ عازم نے عائشہ کو متوجہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ شرم کر لو، کیسے پوچھ رہے ہو کھلے عام، عائشہ نے تڑک کر کہا۔ شرم کیسی بھابھی، اپنے نام لکھوا چکا ہوں، اب کیا میں لے آؤں پارلر سے رباب کو؟ عازم نے ڈیٹ بنتے ہوئے بےتابی سے پوچھا۔ چپ ہو کر بیٹھے رہو، مانا نکاح ہو چکا ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، عائشہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ انتظار نہیں ہوتا نا بھابھی؟ عازم اب بھی باز نہیں آیا تھا۔ لیکن انتظار تو کرنا پڑے گا عازم، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ عائشہ کے منع کرنے پر عازم منہ بسور کر رہ گیا تھا۔ عائشہ کو کسی لڑکی نے پکارا تھا اور وہ عازم کی طرف دیکھتی اس کی حالت سے محظوظ ہوتی اسٹیج سے اترتی چلی گئی۔ عازم اور دنیال کی بے چینی دیکھ کر عائشہ کو ہنسی آ رہی تھی۔
ان دونوں کی نظریں بار بار بیرونی دروازے پر جاتی اور مایوسی سے واپس لوٹ جاتی۔ انتظار تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اوئے آ جا، ہم دونوں چلتے ہیں چھپ کر، نہ جانے کہاں رہ گئی ہیں۔ کب سے پاگلوں کی طرح انتظار کر رہے ہیں ہم، لیکن نہیں، ان کو تو میک اپ تھوپنے کی پڑی ہے۔ جب کافی دیر تک بھی ان کی آمد نہیں ہوئی تو عاصم نے خوش ہوتے ہوئے اپنا بودا سا مشورہ پیش کیا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ اگر ایسم بھائی کو پتہ چل گیا نا تو یہیں 100 لوگوں میں جوتے پڑیں گے۔ دانیال نے اس کا مشورہ رد کرتے ہوئے کہا، نہیں پتہ چلے گا یار کسی کو۔ عاصم نے بیزاریت سے استفسار کیا، میں تو نہیں جانے والا، تو نے جانا ہے تو جا۔ دانیال نے حتمی لہجے میں کہا، کتنا ڈرپوک ہے تو یار۔ عاصم نے اس کے صاف منع کرنے پر شدید سکتے کے عالم میں کہا، اس کا سکتہ تو صوفے کے پیچھے سے برآمد ہوتے ہوزان کی بات پر ٹوٹا تھا۔ چاچو آپ کہاں بھاگ رہے ہو؟ میں ابھی پاپا کو بتا کر آتا ہوں، ہوزان نے معصومیت سے دھمکی دی تھی۔ کہیں نہیں جا رہا میرے باپ، عاصم نے بگڑے موڈ سے کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، گھڑی کی سوئیاں آگے کر دے۔ میں یہیں بیٹھا ہوں چاچو، آپ پر ہی نظر میلی ہے، سوچنا بھی مت جہاں سے ہلنے کا، ورنہ اپنی بندوق سے ڈشکاؤں کر دوں گا۔ اوزان نے پاس پڑے صوفے پر بیٹھتے روب سے کہا، ہاں جہاں اتنے دشمن موجود ہوں میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں کہیں جانے کا۔ عاصم کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ چاچو چاچی آ گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ واقعی وہاں سے اٹھتا، آصال کی آواز پر اس نے دروازے کی سمت دیکھا تھا اور آصال کے بتانے پر جو تھوڑی خوشی ہوئی تھی، رباب کو گھونگھٹ میں دیکھ کر ساری خوشی پر پانی پھرا تھا۔ عائشہ، زویا اور خرم ان دونوں کو سہارا دیتی سٹیج تک لائی تھی۔ انہیں سٹیج کے قریب پہنچتے دیکھ کر عاصم اور دانیال نے جلدی سے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ بڑھا کر انہیں سٹیج پر چڑھنے میں مدد دی تھی، اور ان کا ہاتھ تھامے صوفے پر برجمان ہو گئے تھے۔ ان چاروں کے لیے سب کی نظروں میں ستائش تھی۔ وہ ساتھ بیٹھے نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہے تھے، جبکہ خرم وہیں دانیال کے ساتھ بیٹھ گئی۔ رباب، یہ گھونگھٹ اوڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ عاصم نے اسے کونی سے ٹھوکا مارتے بےتابی سے پوچھا۔ نظر نہ لگ جائے اس لیے، جواب عائشہ کی جانب سے آیا تھا۔ حیرت ہے بھابھی، اسے بھی نظر لگ سکتی ہے؟ عاصم نے حیران ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کی تھی۔ کیوں نہیں لگ سکتی، اتنی پیاری تو لگ رہی ہے آج، بالکل چاند کے ٹکڑے جیسی خوبصورت، عائشہ نے متعارف ہوتے ہوئے کہا۔ بھابھی لیکن میں زیادہ خوبصورت ہوں۔ عاصم نے فرضی کالر جھاڑا تھا۔ اس کی بات پر دلہن بنی بیٹھی رباب نے بے ساختہ کہکا لگایا تھا، یہ خوبصورتی کا نام بدنام کر رہا ہے بھابھی، اور کچھ نہیں۔ رباب نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تم کون سی پرستان سے آئی ہو؟ عاصم نے مضحکہ خیز لہجے میں پوچھا۔ یہ چڑیلستان سے آئی ہیں، دانیال نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر روحی نے زور سے اس کے پاؤں پر اپنی ہل ماری تھی، جس پر وہ صرف کرا کر رہ گیا تھا۔ کتنی ظالم ہو یار، دانیال نے بے بسی سے کہا، اس سے پہلے کہ ان کی نوک جھونک مزید بڑھتی۔ ایسم کو اسٹیج پر آتے دیکھ کر ان کی زبانوں پر تالا لگ چکا تھا۔ عائشہ آئیے، ہم آپ کو کسی سے ملوانا چاہتے ہیں، ایسم نے عائشہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بھائی پکا کسی سے ملوانا ہی ہے نا؟ عاصم نے مانا خیزی سے پوچھا۔ آج تو ہنسی تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سدھر جا عاصم، ایسم اسے گھورتے ہوئے کہتا عائشہ کو لیتا مہمانوں کی جانب بڑھ گیا۔ خرم بھی مسز لگاری کی پکار پر ان کی جانب بڑھ گئی۔ عاصم کی بے چینی اب بھی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اب اسے ایک اور فکر لگی تھی، زیان اب تک نہیں آیا تھا، پتہ نہیں زیان آئے گا یا نہیں۔ یہ سوچ مسلسل اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ اس کو مسلسل بے چین دیکھ کر زویا جو پاس ہی کھڑی تھی وہ مسکراتے ہوئے بولی، کیا ہوا عاصم؟
کوئی آنے والا ہے؟ نہیں تو کوئی بھی تو نہیں آنے والا۔ زویا کے اچانک سوال کرنے پر عازم نے گڑبڑا کر کہا، جبکہ نظریں اب بھی بیرونی دروازے پر تھی۔ پھر اتنے بے چین کیوں ہو؟ فکر مند لہجے میں استفسار کیا گیا۔ رخصتی کب ہوگی بھابھی؟ عازم نے جلدی سے بات کا پہلو بدلا تھا۔ بڑے بے چین ہو نا؟ زویا نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا، عازم نے بظاہر لاپرواہی سے کہا۔ میں اچھے سے جانتی ہوں تمہیں عازم، زویا نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ زویا کی بات پر وہ دانتوں کی نمائش کرتا دانیال کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ دانیال، بڑا ترس آ رہا ہے مجھے تجھ پر۔ اب عازم کی توپ کا رخ دانیال کی طرف تھا۔ وہ کیوں؟ دانیال نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ یار تو اتنی بڑی مصیبت اپنے سر لے رہا ہے، سلوٹ ہے تجھے، عازم نے روئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ رحاب کا بس نہیں چل رہا تھا عازم کا سر پھاڑ دے۔ تمہیں اس پر ترس کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رحاب نے غصے سے کہا۔ تم سدھر جاؤ پھر، ہر ایک کا جینا حرام کر دیتی ہو، عازم نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ نہیں سدھروں گی، اور جسے اتنی ہی پرابلم ہے نا مجھ سے، وہ دور رہے مجھ سے، رحاب نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ دونوں، اور کیوں ستا رہے ہیں آپ میری پیاری سویٹ سی بھابھی کو؟ اسٹیج پر چڑھتی حورم نے کہا۔ ویسے پسند کس کی ہے؟ دانیال نے فرضی کالر جھاڑا تھا۔ بس بھائی جانتی ہوں میں آپ کی پسند ہے، حورم نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ یار یہ گرلز ہوتی ہی ڈرامے باز ہیں، اور یہ بہنیں، ان پر تو اللہ ہی رحم کرے، کبھی تعریف تو کرتی ہی نہیں ہیں، دانیال نے شرارت سے کہا۔ لڑکوں کی تعریف اور یہ لڑکیاں برداشت کر لے؟ نو وے، یہ سیل تو ان میں پائے ہی نہیں جاتے، عازم نے تعصب سے کہتے دانیال کو آنکھ ماری تھی۔ تعریف والے کام بھی تو ہوں، رحاب نے آنکھیں سکیڑتی غصے سے بولی تھی۔ بھیا کیا آپ اپنا فون دیں گے؟ حورم سب باتیں اگنور کرتی اپنے مطلب پر آئی تھی۔ ہاں لے لو، دانیال نے جیب سے فون نکال کر حورم کی طرف بڑھایا تھا۔ تھینک یو بھائیا، حورم اس سے موبائل پکڑتی اسٹیج سے اترتی حویلی کی اندرونی طرف بڑھ گئی تاکہ سائیڈ پر جا کر سکون سے کال کر سکے۔ ابھی وہ چل ہی رہی تھی جب کسی نے زور سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ یہ کھینچنے والا کون ہے؟ یہ تو آپ کو آگے ہی پتہ چلے گا۔ یہ عادل ہے، زیان ہے، یہ کون ہے؟ ہل کی وجہ سے وہ لڑکھڑائی تھی، لیکن سامنے والا پہلے ہی سنبھال چکا تھا۔ اس نے پٹی پٹی نظروں سے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا تھا، جو چہرے پر بلا کی سنجیدگی لیے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا بالوں کو سیٹ کرتا، جہاں سے زیان کی داستان شروع ہو رہی ہے۔ بالوں کو سیٹ کرتا اجنبی نظروں سے خود کو دیکھ رہا تھا۔ آج کتنے سالوں بعد وہ اتنا دل لگا کر تیار ہوا تھا۔ وہ اپنی تیاری پر طائرانہ نگاہ ڈالتا آئینے کے سامنے سے ہٹا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے جائے گا وہاں، سب کا سامنا کیسے کرے گا، احسن بھائی کو کیا جواب دے گا، کیا وہ ان سب سے نظریں ملا پائے گا؟ اس نے کئی دفعہ نہ جانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن نہ جانے کیا چیز تھی جو اسے اس جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جانے کے لیے تیار ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ جائے نماز بچا کر اللہ کے حضور حاضر ہوا تھا اور اس کے حضور التجا کر رہا تھا، یا اللہ رحاب کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ کہتے ہیں وقت کا پہیہ ہمیشہ الٹا گھومتا ہے، اور جو عمل ہم کرتے ہیں اس کا مکافات عمل بھی ضرور ہوتا ہے۔ یا اللہ میں بس تجھ سے اتنی فریاد کرتا ہوں، میں نے جو کچھ کیا ہے اس کا بھگتان میری گڑیا کو نہ چکانا پڑے۔ اس کے لیے تو نے جسے بھی چنا ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ مخلص رہے، میری گڑیا کو کبھی کانٹا تک نہ چبھے۔ یا اللہ جو عمل میں کر چکا ہوں اس کی بدولت مجھے اپنی بہن کے نصیب سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو رب ہے نا، ہم تو تیرے کن کے محتاج ہیں، تو کائنات میں موجود ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رب رحاب کی زندگی میں ہمیشہ باہر رکھنا،
نہ جانے کیوں آج دل کھینچا جا رہا تھا اس جانب، ایسا لگتا تھا کچھ ہونے والا ہے، دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اے میرے مولا، سب کی حفاظت فرمانا، زیان نے روتے ہوئے کہا۔ اب اسے رونے کی وجہ نہیں چاہیے ہوتی تھی، وہ تو بس جیسے ہی بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا اس کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی تھی۔ آج وہ ڈر رہا تھا اپنی بہن کے نصیب سے، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا وہ بھی تو کسی کی بہن تھی، بیٹی تھی، لیکن اسے تب یہ سب کہاں یاد تھا۔ روحی کے اچھے نصیب کی دعا کرتا، جے نماز تہہ کر کے رکھتا، وہ بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا اور اب اس کا رخ خان حویلی کی جانب تھا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ زیان اب خان حویلی یعنی اپنے اصلی گھر اعظم خان والی حویلی جہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے فنکشن، وہاں کی جانب رک کر کے جا رہا ہے۔ کیا ہوگا جب زیان پہنچے گا؟ اعظم خان اور عائشہ اور حازم، دنیال، غورم، مصر لغاری اور لیزا اور ہوزان اور آصال، ان سبھی کے سوالوں کا یہ کیسے جواب دے گا؟ کیسے سامنا کرے گا ان کا؟ کیسے سامنا کرے گا اپنی بھابھی عائشہ کا؟ کیا ہوگا زیان کے ساتھ؟ کتنا دکھ ہوگا، کتنی نفرت ہوگی اس کو اپنے آپ سے، اپنے اس عمل کی وجہ سے۔ یہ سب جاننے کے لیے اور عادل اور حرم کی شادی کب اور کیسے ہوگی، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب بس یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچ ہی چکا ہے، تو اب اس کے اینڈ پہ ہمیں رائے دیجیے گا کہ ہم ایک اسپیکر بہت ہی انٹرسٹ ناول جس کے اندر آپ کو اپنے مسلمانوں کی ہسٹری کا پتہ چلے گا کہ ہم کیا ہیں، بہت ہی خوبصورت ناول ہے جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور پڑھنے میں اتنا دلچسپ کہ آنکھیں پڑھتی تھکے نہ۔ اگر آپ کے کومنٹس باکس میں آپ کی اچھی رائے کا اظہار ہوگا تو ہم تبھی اس کو شروع کر سکیں گے۔ تو اب ہمیں اجازت دیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ تک۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ سبھی لوگوں کو جتنے بھی شکوے تھے اتنا مہنگا ایپیسوڈ بنا کے سبھی کو دور کر چکنے میں کامیاب ہو چکا ہوں گا۔ تو برائے کرم پلیز جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، نئے ہیں، وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اور ہم جو سٹوریز اپلوڈ کرتے ہیں برائے کرم بہت ہی زندگی بدل دینے والی، بہت ہی انٹرسٹ ہوتی ہیں، لیکن آپ لوگ سٹوری کی جانب اتنا متوجہ نہیں ہوتے۔ آپ ان کو بھی پڑھا کریں، ان سے کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور اخذ ہوتا ہے جس سے ہماری اور آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج بھی ہم نے ایک سٹوری اپلوڈ کی۔ سٹوری جو ہوتی ہیں ہماری بڑی محنت کے بعد آپ کے سامنے آتی ہیں، اور ایک قسط میں سٹوری بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ہم سبھی لوگ اگر کہیں غلطی کر رہے ہیں تو اسے سدھار سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جیسا کچھ میں نے سب کچھ کہا آپ ویسے ہی کریں گے۔ تو اب اجازت دیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ تک، اللہ حافظ۔